إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج ہمارا تیسرا دن ہے اور تیسری کلاس ہے. اس سے سب سے پہلی کلاس ہماری تعارفی کلاس تھی. اس کے بعد آپ کو سونے کی دعا اور یہ تمام چیزیں دی گئی. اب انشاءاللہ تعالی حیا کے حوالے سے سیشن ہوا. آج ہم جو ہے سونے کی دعا کے حوالے سے صبح اٹھ کر جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا کے حوالے سے بات کریں گے. صبح اٹھ کر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے آپ سب کو یاد کرنے کے دی گئی تھی. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی دعا کوئی سنائے گا؟ میں سناؤں گی. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور اس کا ترجمہ ہے ماشاء تمام اللہ. تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. ماشاء اللہ. ایک اور دعا تھی صبح شام کی خاص دعا. جی وہ بھی یاد کی میں نے. بسم جی اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض وهو السمیع شیء فی الارض وهو فی الارض وهو السمیع فی الارض. بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی یہاں پر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آپ نے جو دعائیں سنائی اس دعا کو تھوڑا سا سمجھتے بھی ہیں اور پڑھنے میں تو ہمیں ترجمہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کی دعا بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس دعا کے لحاظ سے ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ جب نیند اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو تصور ہمیں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی اب اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے اور بہت سے واقعات جیسے گزرے ہیں کہ جس میں سب سے جو اہم واقعہ قرآن کے تیسرے پارے میں رکوع میں موجود ہے عزیر علیہ السلام کا جو کئی سو سال تک جو ہے نیند میں رہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کی سانس تو لے لی تھی لیکن اس کے بعد کئی سو سال تک انہیں دوبارہ زندہ کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تصور دے رہا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جب ہمیں نیند دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سانس دیتا ہے دوبارہ زندگی دیتا ہے اور اس سوچ سے دیتا ہے کہ تم جتنے سال بھی سو گے جتنے گھنٹے سو لیں لیکن جب ہم دوبارہ اٹھتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم بہت تھوڑی دیر سوئے نا. یہی حال قیامت کے دن بھی ہوگا. ٹھیک ہے. قیامت کے دن بھی جو ہر ایک ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے حالانکہ دیکھیں یہاں سے اس دنیا سے جا چکے کتنے لوگوں کو کتنا عرصہ گزر گیا لیکن جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم بہت کم سوئے یعنی آدھا حصہ سوئے ہوں گے دوپہر تک سوئے ہوں گے شام تک سوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی تصور کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر اب اس کے بعد جو ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے نیند سے بیدار ہونے کے حوالے سے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے. یعنی سب سے پہلے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملیں تاکہ آنکھوں میں جو نیند کا غبار ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ مستحب ہے یہ ہے نا کہ جب آپ اٹھیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں. اس کے بعد آگے کی حدیث کو شو کریں اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری حدیث آگے کریں. حدیث میں چہرے پر نیند کے آثار کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اٹھتا ہے تو سب سے پہلے دعا پڑھتا ہے جو دعا آپ لوگوں نے یاد کی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور اس کے علاوہ صبح کی دعا بھی ہے نا. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. تو یہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہوتا ہے کہ جب اٹھیں بھی تو آپ لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کے ذکر کے ساتھ اٹھیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی اور اگر سونے جائیں تو تب بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور سب سے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ مسواک کرنے کی بات رکھی گئی.
کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد مسواک کرنا ہے، یعنی اٹھتے ہی آپ نے سب سے پہلے ظاہر انسان اٹھتا ہے تو ہاتھ مسواک کرتا ہے، اور مسواک کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے اس کے ثواب بھی ہے، اور بہت قیمتی چیز کہا گیا ہے کہ انسان پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے کی سلائڈس جو ہے پلیز آگے کرتے رہیں آپ لوگ، تاکہ ساتھ ساتھ میں بولتی رہوں نا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ ذرا تیزی کے ساتھ کریں. جی آواز آ رہی ہے لیکن نیٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے تھوڑا. اس کے بعد جو ہے اگلی جو مسواک کی سنت ہے، اور سنت کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آگے دیکھیں جب سلائڈ آگے آئے گی تبھی تو میں بولوں گی. ساتھ ساتھ سلائڈ آگے نہیں آ رہی میرے پاس. اور میں اپنی ترتیب سے بول دیتی ہوں. صبح اٹھنے نیند سے بیدار ہونے کی ہے. نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھ چہرے پر ہاتھ جو ہے ملتے ہیں، یہ مستحب میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد مسواک کرنے کا بتایا. اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ جب وضو کرنے کے لیے جائیں تو پہلے بیت الخلاء جانے سے پہلے جو ہے آپ اس کی دعا پڑھیں. ٹھیک ہے، اور دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اس دعا کو پڑھنا بھی ضروری ہے. اور اس کا کیا ترجمہ ہے کہ یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں پلید جنوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جی اچھا پلیز تھوڑا سا مجھے ویٹ دیجیے نا، 1 منٹ میں آتی ہوں. سوری السلام علیکم. اچھا آج تھوڑی سی کلاس ڈسٹرب بھی ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا وہ سلائڈ میرے سامنے نہیں آ رہی. ماجہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ریکارڈنگ کیسے ہوگی؟ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سونے سے بیدار ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ سب سے پہلے جن چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں اس کو ہم ساتھ ساتھ لے جاتے ہیں. ہم نے دعا کا بھی اہتمام کرنا بتایا کہ آپ دعا کریں. مسواک کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. جب کوئی بندہ اپنے آقا مالک ملک کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ اس کی حمد کرے اور درخواست کرے. تو اس کی عظمت کا تقاضا یہ کہ اپنے منہ کو مشک و زعفران سے دھو کر اس کی حمد و ثنا کرے. یعنی اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے جو اس میں بتائی گئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ یہ بات بھی رکھی گئی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں آج. میں بند کر دوں. اچھا ایمان، آپ میری بات سن رہی ہیں؟ ایمان بیچ میں رکنا پڑ رہا ہے کیونکہ سلائڈ میرے پاس بالکل بھی شو نہیں ہو رہی. ہاں اب میں گروپ میں کیسے آئی؟ سینڈ کر دوں گی سلائڈس، آپ ایسے ہی کر لیں. آپ گروپ میں سے دیکھ لیں، جو میں نے آپ کو پرسنل میں سینڈ کیا نا وہاں سے آپ دیکھ لیں اپنے لیے بس، اور بعد میں ہم گروپ میں دے دیں گے.
سونے سے اٹھنے کے بعد وضو کے بعد جو ہے ہم نے جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور رات کو سوتے وقت بھی جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور سوتے وقت کی دعا جو ہے اللہم بسمک اموت و احیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے اس کلاس کو تھوڑا آج میری ڈسٹرب اس لیے ہو رہی ہے کہ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا کیونکہ میرے پاس نہ سلائڈس ہیں اور سلائڈ میرے پاس بالکل بھی نہیں آ رہی۔ تھوڑا سا اس کو روک دینا، کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ میں جو ہوں نا گروپ میں دے دیتی ہوں سلائڈس، آپ پھر گروپ میں سے دیکھ لیں، صحیح ہے؟ ساری سلائڈس میں دوسرے سبق کی گروپ میں دے رہی ہوں، واٹس ایپ کے گروپ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمیں بھی تھوڑا سا پہلا ہی تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے پیارے نبی کی پیاری سنتیں۔ پیارے نبی کی پیاری سنتوں میں سب سے پہلے ہم نے نیند سے بیدار ہونے کی سنت پڑھی۔ جوائن کر تو لیا میں نے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی تو جزاک سلائڈ اللہ۔ واٹس ایپ میں سے دیکھیں، گروپ میں سے، اس پہ جی گروپ جی میں میں آ نے گئے دیکھ ہیں لیا، نا۔ بس ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ۔ جی ہم پڑھ رہے تھے نیند سے بیدار ہونے کی سنتیں، ہم نے اس کو سمجھ لیا اچھی طرح، اس نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی بات کو بھی سمجھ لیا۔ اب دوسری بات ہمارے پاس جو یہاں سنت آ رہی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک کو جھاڑ دے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ بات بھی ثابت ہے، اور احادیث سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب تک انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کی پر جو ہے پیچھے جو ہے گردن کی طرف جو ہے 3 گرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب انسان بیدار ہوتا ہے تو پھر ایک نیت کرتا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے دعا کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب اٹھ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسری، اور جب اٹھ کے وضو کرتا ہے تو تیسری کھل جاتی ہے۔ اس طرح انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو بات ہمارے سامنے جو اگلی سنت نظر آ رہی ہے میں بھی آپ کو ذکر کر چکی ہوں کہ مسواک کرنا یعنی دانتوں کی صفائی۔ اسلام جو ہے وہ صفائی کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے کہ جسم کی صفائی ہو، لباس کی صفائی ہو، روح کی صفائی ہو۔ یہی چیز جو ہے ہمیں جو ہے کہا گیا کہ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ تو مسواک بھی سنت سے ثابت ہے، یعنی کہ دانتوں کا خیال رکھنا بھی سنت سے ثابت ہے کہ مسواک کرنے سے ہی دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، منہ کی صفائی ہوتی ہے، منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ میں نے تھوڑے آپ کے سامنے بات بھی رکھی کہ کس طرح اس کے فوائد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ اگلی بات کہ نیند سے بیدار ہونے کی سنت میں کہ نماز فجر اور اشراق ادا کر، ٹھیک ہے نا۔ اگر کہا گیا کہ اگر فرصت ہو تو صبح کی نماز کے بعد سورج کی ایک بانس کا مطلب ہے کہ سورج کی پہلی کرن جب بلند ہونے تک بیٹھا رہے، یعنی کہ تہجد کے لیے انسان اگر اٹھتا ہے نا، تو اس کے لحاظ سے کہا گیا کہ تہجد سے کے لیے کچھ اگر جس ٹائم اذان ہوتی ہے اسے 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائے، اٹھنے کے بعد جو ہے وہ تہجد ادا کرے، اور پھر جب تک پہلی کرن ہوتی ہے نکلے سورج کی تو اس وقت تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور فجر کا وقت ختم ہونے کے 10 منٹ بعد تک بھی وہ جب اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ کر اٹھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے 1 حج کے اور 1 عمرہ کا ثواب ملتا ہے، ثواب پائے گا۔ یعنی ہم اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں، ہے نا، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو آپ کیسے خرچ کریں، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، لیکن ہر قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے معمولات زندگی کو آپ کیسے گزاریں۔ اس کے بعد نیند سے بیدار ہونے کی سنتوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ معمولات یوم میں مشغول ہو جائیں، کہ جب انسان پوری طرح بیدار ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، نماز اور ذکر سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ پھر ظاہر ہے کہ جو ہمارے معمولات زندگی ہیں، یعنی کہ جیسے جو ہم آگے ہے حلال روزی کے شغل میں لگ جائے، تمام دن وقت پر نمازیں ادا کرتا رہے تو یہ پورا دن عبادت میں لگ جائے گا، یعنی کہ آپ کی شروعات ہی اللہ کے ذکر سے ہوئی، نیت ہی آپ کی یہی ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کا ذکر کر کے اٹھنا ہے، اور اللہ کے دعا کے ساتھ آپ اٹھیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر چیز، یعنی کہ اگر آپ گھر کی صفائی کر رہی ہیں یہ بھی آپ کی عبادت ہے،
اگر آپ جو ہے اور چیزوں میں برتن دھو رہی ہیں یہ بھی آپ کی عبادت ہے، آپ ناشتہ بنا رہی ہیں یہ بھی عبادت ہے. میں نے شروع میں آپ کو یاد ہو تو یہ بات سمجھائی کہ خالص نیت، جس نیت سے انسان کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو ضرور دیتا ہے. تو جب انسان جس نیت کے ساتھ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا دن، چاہے وہ جس بھی گھر کے کاموں میں مصروف ہو، بچوں کے کاموں میں مصروف ہو، تعلیم میں مصروف ہو، کام روزگار کے اس میں مصروف ہو، یہ سب عبادات میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے یہ بتایا کہ جب دن کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے، دوپہر کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا کہ سارا دن اس طرح مستقل مشین کی طرح نہ لگو، بلکہ تھوڑی دیر آپ کو آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہ کیا ہے، اسے قیلولہ کہتے ہیں. یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ فرصت دے کر اس کو چاہیے کہ وہ دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹ جائے. یہ ضروری نہیں کہ سوئیں، یعنی کہ ہم تو سو جاتے ہیں نا، کہ اگر سوتا ہے تو انسان گھنٹوں گھنٹوں سو جاتا ہے. 4 گھنٹے سو جائے، 2 بجے سو گئے تو 4 بجے اٹھ گئے. اس کے لیے نہیں کہا گیا، کہا کہ تھوڑا سا ریلیکس، یعنی اپنے جسم کو اور اپنے ذہن کو ریلیکس سے آرام دینا، تھوڑا سا سکون دینا، یہ بھی سنت میں شامل ہے. اسے قیلولہ کہتے ہیں، ہے نا، کہ نیند نہ بھی آئے لیکن آپ تھوڑی دیر لیٹ جائیں، اس کے بعد بے شک اٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نیند سے بیدار ہونے کے حوالے سے یہ بات بھی ہماری بات سامنے آتی ہے کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو تو آپ کو پتہ ہے انسان کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو انسان کو پتہ نہیں چلتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دم کسی بھی چیز میں ہاتھ آپ کو نہیں مارنا، بلکہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے نا، اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح یہ حدیث آپ کے سامنے سلائڈ میں موجود ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے جب تک اسے 3 مرتبہ دھو نہ لے. یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے ہر عضو، جسم کا ہر اعضا جو ہے یہ کہا کہ 3 مرتبہ دھوئے. یہ سنت رسول ہے. اس کے بعد سونے سے پہلے کی سنتیں بتائیں، پورا دن کی روٹین بھی سمجھا دی. روٹین ہونے کے بعد آگے یہ بات بھی سمجھاتی کہ جب سونے کا وقت آئے تو پھر آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. وہی کیا ہے کہ سونے کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ باوضو سوئے، ہے نا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو تمہارے قدموں کی چھاپ سنی تھی جنت میں، تم ایسا کون سا عمل کرتے تھے. تو انہوں نے کہا میں اور تو کچھ نہیں کرتا، میں ہمیشہ باوضو رہتا تھا اور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تھا، ہے نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت رکھی. اور باوضو رہنے سے انسان جو ہے بہت سی گندگیوں سے محفوظ رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہر ٹائم وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن جو ہے حوض کوثر پر جو پانی پلایا جائے گا تو مومن کی پہچان بھی اسی وضو کے اعضاء سے ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کیونکہ جب وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن بندہ ہے اور ہمیشہ باوضو اور پابندی سے نماز پڑھنے والا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ جب تم بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آگے دوسری سنت ہمارے سامنے ایک آتی ہے کہ جب سونے کا وقت آ جائے، یعنی کہ وضو کر کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے عبادت کر لی، آپ نے ذکر کر لیا، اب اس کا آپ کا کام کیا ہے، جب آپ کو پوری طرح نیند کا غلبہ ہے یا سونے کا ٹائم ہو جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائیں. ٹھیک ہے. یعنی دائیں طرف آپ نے لیٹنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس لیٹنے میں بھی تھوڑا سا یہ بتایا گیا کہ سیدھا نہیں لیٹنا، الٹا بالکل نہیں لیٹنا، ان چیزوں سے منع کیا. بعد وہ بالکل الٹے لیٹتے ہیں نا، یہ چیز بھی سنت رسول کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد آگے تھوڑا سا یہ بات سامنے رکھیے کہ سونے سے پہلے اپنا بستر ضرور جھاڑ لیا کریں. یہ آپ سب کی سنت تھی کہ وہ چیز پہنتے جب بھی جھاڑتے، جوتا پہنتے جب بھی جھاڑتے. اسی طرح جب بستر پہ لیٹتے تب بھی صرف اچھی طرح بستر جھاڑ لیں. پتہ نہیں کون سی چیز کیا چیز پڑی ہو، آپ کو اندازہ نہ ہو، اس لیے آپ سے نے فرمایا کہ کچھ معلوم نہیں کہ اس پہ کیا آیا ہے، لہٰذا آپ بستر جھاڑ کر سوئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سونے سے پہلے جو ہے مزید 2 آداب ہمارے سامنے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. اور بہت اہم کیا ہے کہ سب کو معاف کر کے سونا ہے نا. سب کو معاف کرنا. بھائی پورے دن کی روٹین، دن کے 24 گھنٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن کے 24 گھنٹے دیے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں ہم نے کیا کیا، اپنے روٹین کو، اپنے اوقات کو، اپنے کام کو، اپنے معاملات کو پوری طرح جانچیں. اور جاننے کے بعد جو ہے پھر اپنا محاسبہ بھی ساتھ ساتھ کریں جو کہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور محاسبے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ بھائی دل میں اگر کسی کے خلاف کوئی بات رہ گئی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی کینہ، غصہ، دشمنی، ان سب چیزوں سے معاف کر دیں. کیا پتہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رات کا سونا جو ہے وہ موت کے برابر ہی ہوتا ہے. انسان کو مار دیا یعنی کہ وہ روح لے لی جاتی ہے نا. اسے وہ تو انسان تو مر جاتا ہے رات کو، جب ہم سوتے پوری طرح نیند میں ہوتے ہیں. گہری نیند کا مطلب ہے اب روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی گئی. لیکن جب جتنا اللہ تعالیٰ نے ٹائم
سمجھیے دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم میں روح ڈالتا ہے اور ہم دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ کیا پتہ آپ نے کبھی اپنے یہ واقعات سنے بھی ہوں گے، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے آس پڑوس یا اپنوں میں یہ بات ہوئی ہو کہ بھائی بالکل ٹھیک تھے، بس رات کو سونے گئے، سونے کے بعد دوبارہ بیدار ہی نہیں ہوئے. اب کیا تھا، اس کی موت جو ہے وہ سوتے اسی ٹائم مقرر تھی. تو ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ہم رات کو سونے کے بعد دوبارہ بیدار ہوں یا نہ ہوں، تو کیوں نہ ہم سارے عمل کر کے سوئیں اور تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر کے سوئیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی سنت رسول میں شامل ہے. اس کے بعد سونے سے پہلے کی سنت بتایا کہ ایک سنت یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھیں، ٹھیک ہے. اور رسول جب سوتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سونے سے پہلے کے دو مزید آداب کیا ہے کہ جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ پورے دن کا جائزہ لیں کہ کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کوئی ایسی زیادتی تو نہیں کی، میں نے اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا، میں نے خود کیسا ٹائم گزارا، میں نے اللہ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ تمام چیزوں پہ غور و فکر کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، ہے نا. تو اس لیے ان تمام چیزوں کا جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو جب وہ اپنی غلطیوں کا احساس ہو، جب اسے غلطیوں کا احساس ہوگا تو پھر کے نہیں، اور اگر اچھے کام کیے تو اس سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ برے کاموں پر توبہ استغفار کریں اور اچھے کاموں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور آئندہ وہ کام نہ کریں اور اس بات کا عزم کریں، یہ سوچیں کہ بھائی والدین کی خدمت کی یا نہیں، اگر والدین وفات پا چکے تو ان کے سارے ثواب کے لیے کیا، یعنی یہ ساری روٹین ہم محاسبہ کریں. محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے سوئیں. تو یقین اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنی رحمتیں برسانے والا ہے. تو یہ آج کا پورا سبق تھا آپ کا. اور ان سبق میں بھی اگر آپ کو کچھ مزید کچھ وضاحت پوچھنی ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو ورنہ پھر میں تو آپ کو پتہ ہے جب ہم وہ بولتے رہیں گے تو ہم بولتے رہیں گے، اس لیے آپ لوگوں کو بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. بتائیے اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال ہے، ورنہ پھر میں مزید اس کی کروں کے بعد میں ٹائم پھر موقع کم ملتا ہے تو میں آپ کو آج تھوڑا سا ٹائم دے رہی ہوں. سنتوں کے حوالے سے اگر کوئی بات آپ کو معلوم کرنی ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو. ہے کسی کا کوشچن؟ جی وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی، السلام علیکم. اب میرے وعلیکم پاس تو السلام. مسواک نہیں ہے، اپنا پہلے پچھلے تعارف دنوں کرائیں تو گی آپ جی میں نام کے سمینہ ساتھ سلیم بھی؟ جی میں سمینہ سلیم بات کر رہی ہوں. جی جی تو میں آپ سے سمینا جی. پوچھنا چاہ رہی تھی، پچھلے دنوں تک تو میں مسواک کرتی تھی، اب تھوڑا مسئلوں کا مسئلہ ہوا ہے، تو کیا پھر اٹھ کے ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ پھر جی جی ٹوتھ برش کر دیں مسواک اگر کرنا آپ تو، کو. مسواک تو خیر بہت اچھی چیز ہے، سنت ہے، جی تو جی 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 وہ نہیں ہے تو پھر وہ برش کوئی کر بات لیں نہیں، گے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے آپ برش بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی. اس کو سب وہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ ان چیزوں پر دھیان رکھیں کہ مجھے اپنے دانتوں کا اور تمام چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے اور صفائی کا بہت خیال رکھنا جی ہے، ٹھیک بس ہے. ٹھیک. اور وہ جی آپ سے ہی پوچھنا تھا کہ فجر کی نماز کے کتنی دیر بعد جو ہے اشراق کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں رات کو دیر سے سوتی ہوں تو پھر فجر پڑھ کے پھر بہت صبح تک جاگنے نیند آ رہی ہوتی ہے، اس وقت کوشش تو کرتی ہوں کہ 7 بجے تک جاگتی رہوں، میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ 7 بجے اشراق کے نفل پڑھ سکتے ہیں. اشراق کا وقت جو ہوتا ہے وہ سورج پوری طرح جب نکل جاتا ہے، لیکن 8 سے 9:30 10 بجے تک ہوتا ہے، کیونکہ 10 ساڑھے 10 تک ہوتا ہے. اس کے بعد تو 11، اس کے بعد تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چاشت کا شروع ہو جاتا ہے. پہلے چاشت ہوتا ہے، اشراق ہوتا ہے، پھر چاشت کا شروع ہو جاتا ہے. اچھا 9 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں اشراق کے نفل؟ جی آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں اشراق. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہ سونے میں زیادہ ثواب ہے نا کہ قرآن شریف پڑھتے رہیں اور پڑھ کے سویں. پڑھ کے آپ تھوڑی دیر سو جائیں تو کوئی حرج نہیں. وہ بالکل فجر کے فوراً بعد جو سو جاتے ہیں نا لوگ، اٹھے اور فوراً لیٹ گئے تو وہ پھر تھوڑا ہے. اگر بیماری کا ایشو ہے یا ضعیفی کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ ایک الگ ایشو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو ان چیزوں صحیح. کا دھیان رکھ. اور میں نے وہ جی تہجد کے نفل کا آپ سے پوچھنا تھا کہ جی تہجد کے نفل جیسے مجھے نیند آتے کرتے 1:30 2 بج جاتے ہیں اس طرح، تو پھر میں نفل پڑھ کے سو جاتی ہوں، تو اس طرح بھی ہو جاتے ہیں تہجد کے نفل؟ نہیں، آپ کی وہ جو نفل کہلائیں گے وہ قیام اللیل کہلائیں گے. اور اچھا جب نیند ایک جھونکا لے لیتا ہے یا تھوڑی سی نیند کر کے آپ جب اٹھتے ہیں تو وہ آپ کا تہجد کہلاتا ہے.
وہ اس اس کے لیے طرح تھوڑی نہیں سی ہوتا. نیند کرنا ضروری ہے. جی وہ میں قیام تو اس اللیل طرح کریں. درس میں جاتی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہاں ہو جیسے جاتی ہے، لیکن وہ میرے تہجد ہسبینڈ میں نہیں، وہ قیام اللیل میں شمار. میرے جو شوہر ہیں وہ دیر سے آتے ہیں، تو پھر میں یہی کرتی تھی کہ میں اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، ظاہر ہے وہ میڈیکل اسٹور ہے نا، تو وہ جی جی 1 جی. بجے آئے، دیر سوتے کرتے ہی 2 بج جاتے تھے، تو تہجد میں ہوں. اٹھنا مشکل ہو جاتا. پھر آپ تو پھر آنے سے، وہی شوہر انہوں کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر لیٹ جایا کریں نا، تھوڑی دیر، اگر 1 آدھا گھنٹہ بھی آپ الارم لگا لیں کہ بھائی اتنے بجے آئیں گے تو میں اٹھ جاؤں گی، تو پھر آپ کی تہجد ہو جائے گی، آپ تہجد پڑھ کے پھر سو جائیں.